نے کیا پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا، سب سے پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں اشارہ مذکر کے لیے کیا آتا ہے؟ یہ کے لیے حاضہ آتا ہے نا؟ جی سر، ٹھیک ہے، یہ مذکر کے لیے تھا. ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے مؤنث کے لیے اس میں اشارہ کیا آتا ہے؟ ٹھیک ہے، آج میں سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے. مؤنث کے لیے آتا ہے حاذہ، سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہے حاذہ کے اگلا جو اسم ہے وہ مؤنث ہے، اگلا جو اسم ہے وہ مؤنث ہے، تو جی اس کے لیے کیا لائیں گے؟ ہذہ، واضحی جس کی طرف ہم اشارہ کر کے، جس چیز کے بارے میں اشارہ کر کے جس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں یا جس کے بارے میں ہم پوچھیں گے، اگر وہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم یہ کیا لائیں گے؟ ہذہ. اس کا مطلب بھی سیم واضحی یہی ہے، یہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ مؤنث فیمینائن کے لیے جی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی سر. اب آپ مثال طور پہ آپ کہیں یہ لڑکا ہے، کیسے کہیں گے آپ عربی میں؟ هذا ولد ہاں، اونچی آواز سے. هذا ولد، شاباش. هذا ولد لڑکی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بنت. ٹھیک ہے، بنت اور اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی ہے تو کیسے کہیں گے؟ هذه بنت. ہاں، هذه بنت، کیونکہ بنت مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث. مؤنث ہے نا، کیونکہ جوڑے کے تصور ہے. جی سر. لڑکی یعنی اس میں جوڑے کا تصور ہے، لڑکا، تو یہ مؤنث ہے. جی تو اگلا اسم، یا آپ یہ کہیں یہ گاڑی ہے، گاڑی کو عربی میں کہتے ہیں سیارہ. کیا کہتے ہیں؟ سیارہ. سیارہ. ٹھیک ہے، تو کیسے کہیں گے یہ گاڑی ہے؟ هذه سيارة. هذه سيارة. سیارۃ. اب یہ چونکہ مؤنث ہے، یعنی اگلا اسم ہے آج ہی جس طرح وہ اشارہ کر رہا ہے وہ مؤنث ہے، اس کے لیے اس میں اشارہ کیا آیا؟ مؤنث کا آیا. ٹھیک ہے، تو اس میں اشارہ اگر جی مذکر ہوگا تو ہم اس میں اشارہ، تو اگر وہ اسم مذکر ہوگا تو اس کے لیے ہم اس میں اشارہ کیا لائیں گے؟ مذکر کا لائیں گے. اگر وہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ کس کا لائیں گے؟ مؤنث کا لائیں گے. کلیئر ہے بھائی یہ چیز؟ جی سر. جی. اب کہیں مثال طور پہ ہم کہتے ہیں یہ لڑکا ہے تو ہذا ولد، ہم یہ اسٹوڈنٹ ہے، یعنی لڑکی اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، هذه طالبۃ. ٹھیک ہے، هذه طالبۃ، یہ ڈاکٹر ہے، یعنی یہ لڑکی ڈاکٹر ہے. هذه هذه طبيبة. طبیبۃ. ٹھیک ہے، یہ انجینئر ہے، یعنی لڑکی، هذه لڑکی انجینئر ہے. مهندسة. هذه مہندسۃ، یہ لڑکی ٹیچر ہے. مدرسة. هذه مدرسۃ. ٹھیک ہے، ہاں. هذه یہ ماں ہے، هذه ام، یہ ماں کہ یہ بہن ہے. هذه اخت. ٹھیک ہے، تو اگلا اسم اگر مؤنث ہے تو اس کے لیے هذه لائیں گے، مذکر ہے تو هذا لائیں گے. یہ ہم نے ابھی پڑھا تھا، مذکر کے لیے هذا، مؤنث کے لیے هذه. ٹھیک ہے، صحیح میں؟ جی سر. اچھا، اب دوسری بات، یہ تو پہلے چیز ہے. دوسری چیز ہم آج سبق میں سیکھیں گے، کسی اسم یا کسی صفت، اسم یا یس. صفت ایڈجیکٹو کو مؤنث بنانے کا طریقہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مؤنث بنانے کا طریقہ طریقہ. کیا ہے بھائی؟ آسان طریقہ ہے. جو اس کا مذکر ہے نا اس کے لاسٹ میں ایڈ کرو گولتا. مذکر جو ہے نا اس کے لاسٹ میں ایڈ کرو گولتا. جیسے ٹیچر کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مدرسن. مدرس. مدرسن. Yes. ٹھیک ہے، اس کے لاسٹ میں گولتا ایڈ کرو. ٹھیک ہے، اور اس تنوین کو ختم کرو. مدرستون. تنوین ادھر سے ختم کر کے، یہ مدرسن تھا نا، ادھر سے ختم کر کے آگے جو گولتا آپ کے ساتھ ایڈ کریں گے نا کریں گے
وہاں لگا دو. مدرسن سے مدرسا جن کو ضبط کیا تن ہو گیا مدرساتن. ٹھیک ہے. اس کے آخر میں یہ گولتا لگی. اس گولتا کے لگنے کی وجہ سے ایک اسم جو کہ مذکر تھا کس میں کنورٹ ہو گیا؟ مؤنث میں. اسم یا صفت کو مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لاسٹ میں گولتا لگاؤ. اس سے کہتے ہیں تائے مربوطہ یا تائے تانیث. ٹھیک ہے. تائے مربوطہ تائے تانیث. تو بہت سے مطلب سارے تو نہیں کہہ سکتے میں اکثر اسما یا اکثر ناؤن یا ایڈجیکٹو یعنی اسما یا صفت کے آخر میں تائے مربوطہ لگانے سے وہ مؤنث بن جاتا. ٹھیک ہے. جیسے مثال دیا مدرسن سے مدرساتن, مسلمن مسلمان, مسلماتن. ٹھیک ہے. مؤمن مؤمناتن, طالبن طالبتن. ٹھیک ہے. مہاجر مہاجرتن. لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں ان میں جو مؤنث بنانے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے. ٹھیک ہے. ان میں یہ نہیں ہوتا ہے, وہ گنے چنے الفاظ ہیں. جیسے ابن. ٹھیک ہے. ایک ہو گیا. دوسرا اخ. اخ ابن کا مطلب بیٹا, اخ کا مطلب بھائی. ٹھیک ہے. بھائی آپ مؤنث بنائیں گے نا, مؤنث بنائیں گے. یہ نہیں ہے کہ اس کلاس میں بولتا ہے ابنتن اختن, بلکہ ان کا مؤنث بنے گا, ابن کا مؤنث بنے گا بنت. ٹھیک ہے. عام جو طریقہ تھا اس کو ہٹ کے اخ کا مؤنث بنتا ہے اخت. عام طریقہ وہی ہے اوپر والا جو ہم نے پڑھا ہے کہ آخر میں گولتا لگاؤ, لیکن کچھ اسما ایسے ہیں کہ ان میں یہ طریقہ نہیں چلتا ہے. ٹھیک ہے. ابن بنت, اخن اخت. ٹھیک ہے. تو عربی میں جو بھی چیز ہے نا, عربی میں ہر چیز جنس کے اعتبار سے جینڈر کے حساب سے دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. یا مذکر ہم نے جیسے پڑھا ہے نہیں پہلے. ہاں بھائی یہ پڑھا ہے نا. مؤنث میں جتنے بھی اسما ہیں, جتنے بھی چیزیں ہیں, چیزوں کے نام ہیں, وہ جینڈر کے ساتھ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. یا وہ مذکر ہوں گے یا وہ مؤنث ہوں گے. ٹھیک ہے. چاہے ہر چیز میں یہ جاندار بے جان سب چیزوں میں ہے. ٹھیک ہے. تو مذکر ہوگا اس کے لیے اس میں اشارہ یوز ہوگا ھذا, مؤنث ہوگا اس کے اشارہ یوز ہوگا ھذہ. ٹھیک ہے. اچھا تو اسم کو کسی مذکر کو مؤنث میں کنورٹ کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا آپ کو کلاس میں؟ گولتا ایڈ کر دو کلاس میں. ٹھیک ہے. لیکن گولتا سے پہلے والا جو لیٹر ہوگا نا, جسے مدرسن ہے, اس کی جو حرکت ہے نا دو پیش, اس کو آپ نے ختم کرنا ہے, اس کو آپ نے نارمل زبر دینا ہے. یہ حرکت آپ نے منتقل کرنی ہے اگلا جو گولتا آپ ایڈ کریں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. ایک بات یاد رکھیں, انسان کے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں نا, انسان کے جسم میں جو آرگنز ہے تو دو ہوتے ہیں نا, دو جتنے آرگنز ہیں, جیسے ہاتھ دو ہوتے ہیں, انسان کی آنکھ دو ہوتے ہیں, کان دو ہوتا ہے, انسان کے پیر دو ہوتے ہیں. تو جو انسان کے آرگنز دو ہوتے ہیں وہ عربی میں مؤنث یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. عربی میں مؤنث یوز ہوتے ہیں. جو ایک ہوتے ہیں وہ عربی میں مذکر یوز ہوتے ہیں. منہ ایک ہے, ناک ایک ہے, سر ایک ہے, یہ عربی میں مؤنث یوز نہیں ہوں گے, مذکر یوز ہوں گے. جو چیزیں دو ہیں جو آرگنز وہ عربی میں مؤنث یوز ہوتے ہیں. مثال طور پہ آج یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ ہے, تو ید عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں ید. ٹھیک ہے. اب آپ یہ نہیں کہیں گے بھائی چونکہ ید میں گلاس میں گولتا نہیں تو کہیں گے ھذا, بلکہ احاذ ہی کہیں گے, کیونکہ عرب اس کو مؤنث یوز کرتے ہیں. یہ وہ ان آرگنز میں سے ہے جو دو ہیں. ٹھیک ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں یہ آنکھ ہے, ھذہ عین, حالانکہ اس کلاس میں گولتا نہیں ہے لیکن چونکہ یہ مؤنث یوز کرنے میں. ٹھیک ہے. آئی سمجھ میں یہ چیز. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ چہرہ, ٹھیک ہے, آپ کہنا چاہ رہے ہیں یہ وجہ چہرہ ہے, ھذا وجہ, وجہ ایک ہے انسان کا. ناک کہہ رہے ہیں ھذا انف, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک ہے انسان کا. جو دو ہوتے ہیں وہ مذکر یوز ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گیا چیز؟ جی سر.
اچھا ایک حرف ہے لی، حرف جر ہے یہ لی، یہ کچھ چیزوں کے ساتھ مل کے آتا ہے. یہ معنی دیتا ہے کس چیز کا معنی دیتا ہے؟ کا، کی، کے لیے، ٹھیک ہے، کے پاس، ٹھیک ہے، وغیرہ کے معنی کے لیے. مثلا ہذا، یہ لی بلال، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ یہ بلال کے لیے ہے، یہ بلال بلال کے کا پاس ہے، یہ بلال کی ہے. ٹھیک ہے. ہذا لزید، کیا مطلب ہوگا؟ زید کے لیے ہے یا زید کے پاس؟ زید کے لیے، زید کے پاس، زید کا، پاس کو زید ختم کی. کر دیں، پاس کو ختم کر دیں. ہذا لزید، یہ زید کے لیے ہے یا زید کا ہے. ٹھیک ہے. جی تو لی جو ہے یہ کا، کی، کے لیے کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ لی اس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہیں تو یہ ملکیت کا معنی دیتا ہے، ملکیت. یہ بلال کے لیے ہے، مطلب بلال کا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ الحمد للہ، الحمد للہ. اصل میں اس جو لفظ للہ ہے نا، یہ اصل میں کیا تھا پہلے؟ یہ اس طرح ہے، دیکھیں، لی پلس لفظ اللہ. ٹھیک ہے. تو عربی کا اپنا لکھائی کا اپنا اصول ہے، رسم الخط. اس میں یہ حمزہ گر گیا، اسلام کو لام سے ملا کر کے ملا دیا تو للہ، الحمد للہ. اور لی کس کا معنی دیتا ہے؟ کاکی کے لیے. تو حمد کا معنی تعریف، اور الف لام احد کا تمام کا مطلب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. جو کے لیے کا معنی دے رہا ہے، یہ جو لی والا ایڈ ہوا نا، لی لی. ٹھیک ہے، آئی سمجھ میں بھائی؟ جی سر. اچھا ایک لفظ ہے وہ ہے لی من، لیمن. لفظ کیا ہے؟ لیمن. اس کا معنی ہے کس کا. ٹھیک ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ جی کس کا، کس کا؟ یا کس کے لیے. ٹھیک ہے، کس کے یا یعنی کس کے لیے، کس لیے مطلب کس کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے. اب میں کہوں لمن ہذا، یہ کیا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ ٹھیک ہے. ہذا مطلب یہ، لمن کس کا ہے، کس کے لیے، کس کے لیے. آپ جواب میں کیا دیں گے؟ آپ کہیں یہ بلال ہذا هذا لبلال. ہاگا هذا لبلال. لی بلال. بلال کے اوپر الف لام نہیں ہوتا، لیل وہاں پر جہاں پہلے هذا الف لبلال. لام داخل بلال. ٹھیک ہے. ہذا لبلال. لمن الکتاب، یہ کس کی کتاب؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کے لیے ہذا آتا بابا. کتاب کس کی ہے؟ بس یہ کس کی کتاب؟ کتاب کس کی ہے؟ ٹھیک ہے. آپ بتائیں یہ عمار کی ہے، عمار کتاب ہے. ہاذا للعمار. ہاں ٹھیک ہے. 28ویں پارہ کا ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، الیوم کہتے ہیں آج کو. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے فمن اظلم، مجھے نہیں معلوم 26واں 25واں پارہ ہے، اس میں اللہ سورۃ میں آتا ہے، اللہ اعلان کریں گے لمن الملک، ملک آپ کس کی مطلب بادشاہی ہے؟ الیوم. بادشاہت کس کے لیے؟ بادشاہت کس کی ہے؟ آج بادشاہت کس کی ہے؟ آج کس کے لیے؟ بادشاہت کس کی ہے؟ لمن کس کے لیے، ملک بادشاہت اليوم. لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کی کی ہے. یہ للہ. دو معنی رہتا ہے نا کس کا؟ للہ. للہ الواحد القہار. ٹھیک ہے. للہ. سارے مخلوقات کو جمع کر کے اللہ تبارک تعالیٰ یہ اعلان یہ خطاب فرمائیں گے. صحیح. تو یہ لمن ہے. صحیح ہے. جی سر. آئی سمجھ میں Yes. بھائی؟ لمن جی سر. صحیح ہے. ایک لفظ ہے میں آئزن، جسے
شناخت کارڈ میں لکھا ہوتا ہے نا پتہ فلاں فلاں گھر نمبر فلاں گلی نمبر فلاں عارضی پتہ مستقل پتہ ایزن ایزن کا مطلب کیا ہے مطلب بی سیم سیم اس کا مطلب بی 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 نہیں سمجھ میں آئی ہے جی سر نہیں سر سمجھ آ گئی مثلا هذا جمیل یہ خوبصورت ہے کہ وذالک ایضا اور یہ بھی ویسا ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ بھی خوبصورت ہے اور وہ بھی اور وہ بھی وہ بھی خوبصورت ہے ٹھیک ہے جی سر جی سر جی سر آلسو اس کو معنی مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی سر صحیح سمجھ میں آ گیا آگے سمجھ سر تعالوا الکتاب فہمتم کوئی سوال تو نہیں ہے اس میں نہیں سر نہیں سر استاذ ایک ایدن کو جملے کی لاسٹ میں یوز کیا جاتا ہے یا پہلے فرسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں بھائی لاسٹ ایدن کو جملے کے شروع میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یا لاسٹ میں ہی کرتے ہیں؟ کیسے مثلا انا طالب ہوا طالب ایدن. تو جملے کے آخر میں استعمال ہوا ہے تو شروع میں تو نہیں ہوا ہے جملے کے درمیان نہیں بولے اس کو نہیں میں یہی پوچھ رہا ہوں شروع میں نہیں کہ شروع میں بھی استعمال کر سکتے یہ ہیں. تسلسل کے ساتھ ہوگا دیکھیں اب یہ کہتے ہم ہیں نا بھی یہ جو شروع بی میں ہے یوز نا نہیں کرتے نا اردو میں بھی یہ بھی ہے اور وہ بھی تو یہ بی جو ہے نا یعنی جس کا پیچھے سے کوئی تعلق ہے پیچھے کوئی چیز ہوگا اس سے یہ جڑ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ بیچ میں ہی آتا ہے نہیں سمجھ میں آئی نہیں جیسے ایک سینٹینس ہے انا طالب ہوا طالب ایدن اور ایدن ہوا طالب. نہیں اور وہ بھی وہ ایزن طالب صحیح 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 ہے ہوا طالب ایدن وہ ایزن طالب ایدن طالب رائٹ رائٹ. تعالوا الدرس السادس پڑھیں الدرس السادس حدیث هذا ابن اچھا ابن کا لفظ آپ کو معلوم ہے اس میں حمزہ وصلی یہی ہے هذا ابن حامد وهذه بنت یاسر یہ حامد کا بیٹا ہے اور اور یہ وہ یاسر کی بیٹی ہے ٹھیک ہے جی سر ابن حامد جالس وبنت یاسر واقفۃ واقف حامد کا بیٹا ہے بیٹھا ہے مطلب اور یاسر کی بیٹی کھڑی بیٹی ہوئی ہے کڑی ہے واقفہ کڑی دیکھیں جی یہ کیا تھا واقفون میں نے کہا تھا کسی بھی کھڑا اسم ہونا کو مؤنث بنانے کے ساتھ طریقہ یہ واقفون کڑا ہونا ٹھیک ہے اس میں گولتا لگا دو اور اس کا حرکت یہاں منتقل کر دو اس کو زبر دے دو واقفتون آسان ہے جی سر ٹھیک ہے عزبنی ابن من هذه وہ کون ہے وہ کون ہے وہ کہاں سے آ گیا حاضی یہ کے لیے تھا بابا یہ سوری من حاضر یہ کون یہ کون ہے آگے هذه هذه اخت اخت المحدث المحدث وہ انجینئر کی بیٹی ہے یہ بہن انجینئر کی بیٹی ہے بہن ہے بہن اخت کیا ہے بہن ہے وہ انجینئر کی بہن ہے آگے پڑھیں شہباز ایدن اہی مہندس عید المحدثہ ہے کیا کیا وہ وہ کیا وہ یہ بھی
इंजीनियर है? क्या ये भी ला इंजीनियर है? या तबीबत? भैया तबीबत ला नहीं, ये वो तबीब डॉक्टर है। नहीं डॉक्टर है, नहीं ये डॉक्टर है ये डॉक्टर है। ये शोर किसके क्या लगा? माइक से आ रहा है? बंद कर दे माइक। वही पता नहीं है, कोई अपना रूस में बैठा हुआ है। पढ़े लिमन हाज़िही सय्यारत, सैयारत ये किसकी ये गाड़ी ये है? कार, गाड़ी है ये किसकी, ये कार किसकी है? हाज़िही सय्यारतुन नबी, ये मैंने गाड़ी की में कार है। मैनेजर की गाड़ी है ये मुदीर ये एक साथी का मैनेजर नाम, की साथी गाड़ी नाम ले फिर वो करे यार। जी सर। आमिर शेख, आमिर शेख। मा हाज़िही, ये क्या है? हाज़िही मिकवत, मिकवत निकवात किसे वो कहते हैं पता है रेसी आपको? है। जी मोहम्मद खालिद। निकवात इसको कहते हैं, स्त्री को। मिकवात जी ये स्त्री है। मोहम्मद खालिद, मोहम्मद खालिद आप अपना माइक बंद कर लें प्लीज। पढ़े मोहम्मद तफाल, खालिद भाई जो है ना वो बाइक राइड कर रहे हैं शायद। मोहम्मद तफाल। नू बाबर। लिमन हाजा ये क्या है नहीं, ये क्या है? हाज़िही लिमन हादिही, ये किसकी है? सॉरी लिमन हाज़िही ये किसकी है हाज़िहिल खालिदी ये खालिद की है ली खालिदी। ये खालिदी समन शरीफ। बहुत शोर यार ये किसका माइक है यार? सर आपके पास कंट्रोल होगा, आप म्यूट कर दीजिए सर मोहम्मद खालिद को। समन शरीफ। शहजाद हुसैन। जी 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 समन आप पढ़ें। दरवाजा साइकिल। दराजत। दर्राजतु अनसिन हादिही, क्या ये अनस की? अनसिन। आवाज नहीं आ रही है। सर ये उसको मतलब समझ नहीं आ रहा। दराजत अनसिन हाजिही। दर्राजतु अनसिन हादिही का मतलब है क्या ये अनस की मतलब साइकिल है? ठीक है, साइकिल को जी दरवाजा कहते हैं। ये नहीं, ये अम्मार की साइकिल है। हाजिर जदीदा ये नहीं है। बदरवाजा तो अनस कदीमा, और अनस की पुरानी है, अनस की जी पुरानी है। अनस की साइकिल पुरानी है। शहजाद हुसैन। हादिही सातु अलीयुन हिय अली जमीलतुन ये जिद्दन ये अली ये अली की घड़ी है और वो बहुत खूबसूरत है। या ये बहुत खूबसूरत है। जी सैयद अदील। हाज़िही मिल अकतुन व हाज़िही किसका माइक है? किधर? सर ये कहीं माइक तो इसका बंद कर दे जो भी है। सर मोहम्मद खालिद को म्यूट करते हैं। हाज़िही मिल अकदुन व हाज़िही किदरुन। सर ये इसका मतलब क्या है? मिलाका कहते हैं चमचे को, ठीक है। जी हाँ, और किदरुन कदर हांडी। ये ये चमचा है और ये हांडी है।
الملعقۃ فی القدر، چمچ ہانڈی کے اندر ہے یا چمچ ہانڈی میں ہے. طلحہ صدیق. هذه بقرۃ الفلاح، یہ بہت اونچی گائے ہے. اونچی نہیں بھائی، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، فلاح اس کو کہتے ہیں جو کسان ہوتا ہے. کسان، یہ کسان کی گائیں ہے. هذه بقرۃ الفلاح. اللہ کسان. عامر شیخ. عامر شیخ. محمد چلیں عدنان خالد. وهذا فام. هذا آپ آنف کا مطلب انف مطلب ناک، آن کا مطلب ناک ناک. ہاں، اور فام کا مطلب منہ. ہاذا انف، یہ ناک ہے، وہذا فم، اور یہ منہ ہے، منہ ہے منہ. اور یہ منہ ہے. ہاذا انف، یہ ناک ہے، وہذا فم، یہ منہ ہے. جی عدنان خالد صاحب ہو گیا. اور محمد طفیل. جی هذه اذن وهذه عین. اذن کان کو کہتے ہیں، عین کان. آنکھ کو کہتے ہیں. اذن وہ پارٹ ہے، یعنی وہ ہے جو ہمارے جسم میں دو ہیں. اور ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے جسم میں جو چیز دو ہوتے ہیں اس کو عربی میں مؤنث یوز کرتے ہیں. مونس، بالکل جی. وهذه عین. هذه اذن وهذه عین. جی. وهذه ید، یہ ہاتھ ہے. وهذه رجل، اور یہ رجل پیر، کیا ہوتی پیر، پیر. کس چیز کا پیر ہے جی؟ انسانی چیز کے بھی پیر. انسان، یہ انسان ہے. جی ترجمہ بھی کریں. وهذه ید، یہ ہاتھ ہے، اور وهذه رجل، اور یہ دو انسان ہیں. نہیں یہ دو پاؤں ہیں. ٹانگ ہے، رجل، ریجل ہے، ٹانگ ہے، اور ریجل. ایک پاؤں ہے. ٹانگ ہے. رجل پاؤں کا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹانگ سر، ٹانگ، پاؤں نہیں. جی نو بابر. اقرا وقتو، پڑھیں اقرا وقت اور لکھیں. هذا مسجد وهذه مدرسۃ، یعنی آپ ایک ساتھ پریکٹس کرائیں گے مذکر اور مؤنث کی. یہ مسجد ہے اور یہ مدرسہ ہے. ٹھیک ہے، مدرسہ مؤنث اس کے لیے یہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. هذا دیک وهذه دجاجۃ، یہ مرغا ہے بھائی اور سیریل سے چلے نا، نمبر 2 کو پڑھیں. سوری. من هذه، یہ کیا ہے؟ هذه اخت عباس، یہ عباس کی بہن ہے. هذا دیک وهذه دجاج، یہ مرغا ہے اور یہ بھی مرغی ہے. مرغی ہے. مرغی. هذا ابن مدیری وهذه بنت المدرس، یہ مدیر کا بیٹا ہے اور وہ ٹیچر کی بیٹی ہے. جی سمن شریف. وهذه یہ ہوگا. سمن شریف. حاضی امو یاسر، یہ یاسر کی امی ہے. شہزاد حسین. این قدر اللحم وهي فی تلاجہ. یہ قدر کا کیا مطلب ہے؟ بتایا کھانڈی. اچھا، پتیلا. یہ گوشت کی ہانڈی کہاں ہے؟ یہ اس کے فریج کے اندر ہے. یہ فریج کے اندر ہے، فریج میں ہے. جی طلحہ صدیق. هذا باب وهذه نافذۃ، یہ دروازہ ہے اور یہ ونڈو ہے. کھڑکی. کھڑکی ہے. ہمارے
اقرأ المثال وكون جملا على غراره. مثال کو پڑھیں اور اسی طرح پھر جملہ بنائیں. مثلا محمد طالب، آمنۃ طالبۃ. مطلب یہ مذکر کے لیے آگے مذکر لانا ہے اس کی خبر. اگر آمنہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ایڈجیکٹو جو ہے وہ آپ مؤنث لائیں گے تا کے ساتھ. ٹھیک ہے، جی اب پڑھیں یہ. جی. حامد طبیب، فاطمۃ طبیبۃ. فاطمۃ نہیں بھائی، مؤنث جب تنوین نہیں آتا. فاطمۃ طبیب، طبیبۃ ہوا طبیبۃ. مسلم. آگے هي مسلمات. مسلمۃ. الباب مغلق، مغلقة. المنديل وسخ، المنديل وسخ. اليد نزيفة. وسخة. وسخ. واسطة. الشاي حار. القهوة بار. الشاي حار. القهوة بارد. القهوة باردة. وهو حارة. حارة. المسجد بعيد. المسجد بعيد. المدرسة بعيدة. الطالب مريض. مريضة. الطالبة مريضة. شاباش. الحصان سريع. اللسان سريع. اللسان سريعة. سريعة. ٹھیک ہے. القمر جميل. الشمس جميلة. الشمس جميلة. شاباش. جالس. الأب جالس. الأم جالسة. شاباش. آنے والے جملوں کو تو سیکھ رہے ہیں، ان میں غلطیاں ہیں وہ آپ نے درست کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی. اب آپ نے مطلب مثال طور پہ حاضہ لانا ہوگا وہاں حاضی لائے ہوگا، جہاں حاضی لانا ہوگا حاضی لانا ہوگا وہاں حاضہ لائے ہوگا، وہ آپ نے درست کرنا ہے. پڑھے حقیبۃ من ھذا. حقیبۃ من هذا. یہ صحیح ہے. حقیبۃ من ھذا جملہ صحیح ہے. غلط. نہیں حقیبۃ من هذه. ہاں حقیبۃ من هذه. ٹھیک ہے. شاباش. حقیقت کا مطلب کیا ہے؟ حقیبہ بیگ. بیگ گارڈن. حدیقہ ہے. سوری حقیبہ کیا؟ الغرفۃ مفتوح. صحیح ہے. باك. الغرفة مفتوحة. الغرفة مفتوحة. شاباش. اگلا هذا سيارة طبيبي. هذا سيارة طيب. هذه سيارة طبيب. شاباش. اگلا هذه مفتاح السيارة. هذه مفتاح السيارة. correct. یہ مفتاح السيارة صحیح لکھا ہوا ہے. نعم. yes. یہ نہیں ہے بھائی، هذا ہے. شاباش. هذا. هذا چابو جو ہے وہ مذکر ہے. هذا مفتاح السيارة. هذا مفتاح السيارة. مفتاح مذکر ہے، پہلے والے کو دیکھنا ہوتا ہے. مفتاح مذکر ہے جی سر. تو اس کے حساب سے اس کو وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. شاباش. أين البقرة؟ أين البقرة؟ هو في الشارع. في الشارع. هي وفي الشارع. شارع. شارع. وفي الشارع. شارع. جی. أين البقرة؟ هي في الشارع. اقرأ وقت مع ضبط أواخر الكلمة. لفظ کی آخری حرکت جو ہے یہاں وہ آپ نے اعراب ظاہر کرنا. هذا لمحمد یا لمحمد. میں نے آپ کو بتایا تھا هذا لمحمد وذلك لحامد. ایک منٹ سنیں. میں نے آپ کو بتایا تھا لی حرف جر ہے، اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس آتا ہے اور وہ معنی دیتا ہے کا، کی، کے لیے وغیرہ. یہ اس کو پریکٹس کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے. حرف جر کا مطلب یہ ہے کہ جس سم کے ساتھ آتا ہے یہ اس کو زیر دیتا ہے. ٹھیک ہے. پڑھیں. هذا محمد وذلك لحامد. هذا لمحمد. کیا مطلب ہے هذه
یہ محمد کے لیے ہے اور وہ حامد کے لیے. شاباش. لمن هذه ریاض ہے. یہ لمن کس کا ہے؟ هذه یہ کس کا ہے؟ یہ یہ یاسر کا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ المشرق حمد اللہ کے لیے ہے. للہ المشرق والمغرب. والمغرب. مشرق کیا اور مطلب مغرب اللہ کے ہیں. المشرق والمغرب. کیا مطلب ہے للہ مشرق اور المشرق مغرب اللہ کے والمغرب؟ ہیں. اللہ المشرق مشرق والمغرب. مشرق و مغرب اللہ کے لیے. مشرق اور اللہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے. مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. شاباش. یہ نئے کلمات ہیں. مکوال استری کو کہتے ہیں. بقرہ گائے کو کہتے ہیں. اذن کان کو کہتے ہیں. الام ماں کو کہتے ہیں. النافذہ کھڑکی. جدن بہت. ثلاجہ فریج. ٹھیک ہے. الید ہاتھ. الفلاح وہ کسان. دراجہ گاڑی. ٹھیک ہے. الملعقہ چمچہ. الانف ناک. الرجل الرجل پیر. کافی. منہ. الشاي چائے. السريع ٹھیک ہے. انتهى الدرس. فهمتم درس اليوم؟ یس.